یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے عزیز مولانا صدیق صاحب اور ان کے رفقا نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں بھی ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں ان کے بھی ایمان کو بچانا ہے، ہمیں انہیں بھی با کردار بنانا ہے۔ لیکن صرف ہماری بچیاں وہ نہیں ہیں جو اپنے گھر کی چہار دیواریوں میں ہیں، بلکہ اگر وہ کالج جاتی ہیں، اگر وہ اسکول میں جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں ان کی بھی عزت کی، عفت کی، عصمت کی اور صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا ہے، عائشہ اور فاطمہ کا کردار ان کے سامنے بھی پیش کرنا ہے، ان کے سامنے بھی سورہ نور پڑھ پڑھ کر اللہ نے ان کے لیے جو ہدایات دی ہے ان کو پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح جو کالج میں زیر تعلیم ہماری جو بیٹیاں ہیں یا اسی طریقے سے وہ دوسرے پروگراموں سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی اور صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اس میں خودرائی نہیں نظر آئی ہے، اور الحمدللہ ہمارے مولانا صدیق صاحب شروع سے اپنے بزرگوں کے مشورے کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اس ماحول میں جہاں ہمارے بزرگوں کے صالح اثرات ہیں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ سے وابستہ افراد کے انفاس طیبہ کی برکات ہیں پورے اس شہر پر اور اس پورے خطے پر، اس ماحول میں رہتے ہوئے دین اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے مشورے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب کی سرپرستی بھی ہے، نگرانی بھی ہے، دامت برکاتہم العالیہ۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب بنفس نفیس اتنی مصروفیتوں کے باوجود تشریف لائے ہیں، تو ہمیں بہت حد تک اطمینان ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ صحیح نہج پر یہ کام چلے گا آئندہ بھی۔ اور اس وقت تک جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2 سالہ کورس بھی ہے، اور سب سے پہلے نورانی قاعدے کی ترتیب پر سب سے پہلے الف سے یا تک حروف تہجی کی تصحیح کرائی جاتی ہے بچیوں کو، بلکہ ہمیں معلوم ہوا کہ بڑی عمر کی خواتین کو بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بلکہ بہت سی خواتین نے ماشاءاللہ سورہ یاسین زبانی حفظ کر لیا ہے اور یاد کر لیا ہے، اور ان کے حروف، ان کی ادائیگی، ظاہر ہے کہ بڑی عمر میں ادائیگی کما حق نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو وہ صحیح پڑھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے سماج میں اس طرح مثلا جیسے ابھی 300 یا 400 خواتین جڑی ہوئی ہیں یہ القرآن آن لائن پروگرام سے، اگر 300 خواتین کا قرآن کریم صحیح ہو جاتا ہے تو یہ مولی صدیق کے لیے، ان کے اساتذہ اور ان کے سرپرستی کرنے والے ان کے بزرگوں کی نجات کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک خاتون کا قرآن کریم صحیح کرا دینا اور اس کے لیے بھی ماشاءاللہ اپنے صحیح نہج کو، صحیح طریقے کو اختیار کرنا، اس لیے میں تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہم لوگوں سے بھی وابستہ رہے، دارالعلوم کے اساتذہ سے بھی وابستہ رہے، اور کئی سالوں سے تقاضا تھا کہ یہاں آ کر دیکھا جائے، ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنے اساتذہ کی اور بزرگوں کی انہیں دعائیں ملیں، لیکن حاضری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے اور قریب سے دیکھا، اور اس سے بھی بڑا اطمینان ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں کے جو اکابر علماء ہیں وہ سب جڑے ہوئے ہیں، ہماری جمعیت سے وابستہ جو کارکنان ہیں، جو ذمہ داران حضرات ہیں، زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، وہ ان سب کا اعتماد اس پروگرام کو اور اس نظام کو حاصل ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگا اور اللہ پاک شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں آپ حضرات، سبھی حضرات تعاون کریں۔ تعاون اپنی اپنی سطح سے ہوگا۔ ماشاءاللہ یہاں اہل اللہ، علماء کرام، بزرگان دین موجود ہیں۔ ہم سب کے مخدوب و مکرم حضرت مولانا فاروق صاحب
قبلہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور بھی علماء کرام بزرگان دین موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سبھی حضرات کو ایسے پروگراموں کی سرپرستی کرنی ہوگی، اس لیے کہ اگر ان کی سرپرستی نہیں رہے گی، ان کی دعائیں نہیں رہیں گی، تو یہ نوجوان خون ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلط راہ پر چل پڑے۔ صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ان کے اندر اخلاص ہے اور ان کا جذبہ بہت قابل قدر ہے اس لیے انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ طریقہ کار کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو، ہمارے اکابر بزرگان دین اور مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء ہند اور ہماری خانقاہوں کی روح کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اپنے بزرگوں کے مشورے سے، ان کی تربیت کے ساتھ ہمیں اپنی بچیوں تک پہنچنا ہے، ان خواتین تک پہنچنا ہے، اور الحمدللہ اسی نہج پر کام ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ 2 سالہ پروگرام بھی چل رہا ہے، اور باضابطہ جو عالمہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دور ہے یہ عجیب و غریب دور ہے۔ اس میں جہاں اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ خیر بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس میں خیر مقدر کرے۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں میں دین کے سلسلے میں ایک دلچسپی کا بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے، اور عام طور سے کالج کی اور اسکول میں رہنے والی ہماری بچیاں جو دین سے بہت دور تھیں، انہیں بھی یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اپنے اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور ایک طرح سے دنیا نئی کروٹ لے رہی ہے۔ یورپ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یورپ میں جب وہاں کے میڈیا نے، بلکہ وہاں کی حکومتوں نے سارے وسائل اختیار کیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، بدنام کیا، تو پھر اسی ماحول سے ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے قریب آ کر مسلمانوں کے مقابلے میں بعض دفعہ اسلام کی زیادہ خدمت کی۔ اور اس وقت کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اتنے پروپیگنڈے کے باوجود سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پورے یورپ میں جو مذہب پھیل رہا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یاد رکھیے، حالات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ حکومتوں کے آنے جانے سے، بدلنے سے نہیں آتی ہے۔ حالات میں تبدیلی اعمال کی اصلاح سے آتی ہے، رجوع اللہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، لیکن ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے خلاف دوری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بن جائے، اور لوگوں میں اسلام سے قریب آنے کا ایک چسکا لگ جائے، ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو۔ تو بہرحال اس وقت ہماری جو مسلم لڑکیاں ہیں جو اسلام سے دور تھیں، ان میں بھی اسلام کو سمجھنے کا شوق ہو رہا ہے، نوجوانوں میں شوق ہو رہا ہے۔ آپ شہروں میں جا کر دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ نوجوان ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم علم دین کو بھی حاصل کریں، ہم بھی بخاری شریف پڑھیں، ہم بھی مسلم شریف پڑھیں۔ ہمیں ایسے سارے نوجوانوں کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان سب کو سینے سے لگانا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم انہیں جھڑکے نہیں، ہم انہیں ڈانٹے نہیں، بلکہ ہم ان کے لیے وسائل فراہم کریں، ہم ان کے لیے علم دین کو حاصل کرنے کے جو ذرائع اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ذرائع اختیار کریں، ورنہ یہ کسی اور کے ہتھے چڑھیں گے، پھر ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں رہے گا اور ان کا فکر بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، الگ الگ طرح کے ڈاکٹر، الگ الگ طرح کے انجینئر وہ اسلام کی اور دین کی تشریح کر کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہماری خواتین ہیں اور ان کے اندر جو اسلام کو سیکھنے کا جذبہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ تو جہاں مولانا صدیق صاحب اور ان کی ٹیم کے افراد قابل مبارکباد ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں اپنی ان خواتین اسلام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گھر میں ان کے پاس بہت کام رہتا ہے، بہت سی وہ ہیں جن کے نواسے ہیں، جن کے پوتے اور پوتیاں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہی وقت ہوتا ہے
وہ وقت پر وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے قرآن کریم کی تصحیح کے لیے اپنا وقت نکالتی ہیں، یہ جذبہ بہت قابل قدر جذبہ ہے۔ اس لیے میں اپنی ان ماں اور بہنوں کے ان جذبات کو سلام کرتا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جذبہ اور زیادہ پروان چڑھے گا اور زیادہ یہ فکر عام ہوگی، ہماری بچیوں کو بھی دین سے قریب کرنے کی فکریں ہوں گی۔ نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچی کہیں اور پڑھ رہی ہے تو اس تعلیم کے ساتھ بھی اس تک دین کی معلومات پہنچ جائیں، پردے کے احکام پہنچ جائیں، اسلامی بیوی کو اور اسلامی خاتون کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات اس پروگرام کی سرپرستی کریں اور اس پروگرام کو ہر طرح سے تعاون دیں، اور یہ اس کی فکر کی جائے کہ کوئی خاندان، کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں رہنے والی خواتین کو صحیح قرآن کریم پڑھنا نہ آئے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا جو خاص مشن تھا کہ تصحیح کے ساتھ، تجوید کے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی مشن کی معاونت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ صرف ہمیں اپنے بچوں کا قرآن کریم صحیح نہیں کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کا نہیں، اپنے بوڑھوں کا نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی نظام ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تعلیم بالغاہ کا بھی نظم ہوگا، جب ہماری بوڑھی خواتین کے لیے نظم ہے اور دادیوں کے لیے اور نانیوں کے لیے نظم ہے، تو یہاں بہت سے نانا بیٹھے ہیں، بہت سے دادا بیٹھے ہیں، ممکن ہے ان کا بھی قرآن کریم صحیح نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور پیر قبر میں لٹک گئے، لیکن سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں ہوئی، تو پھر ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی تو بہت زیادہ قابل ملامت ہے۔ تو اس لیے ان تعلیم بالغاہ کے لیے جو بڑی عمر کے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی نظم ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت ہمارے یہ جو برادران ہیں اور ہمارے عزیزان ہیں اور جس طرح کی یہ فکریں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان خواتین کو بھی جو اس طرح کے پروگراموں سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ یہاں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں دوسری خواتین کی بھی تشکیل کریں، ہر ایک کو قرآن کریم کے پروگرام سے جوڑیں، تمام بچیوں کو دیندار اور عالمہ اور داعیہ بنانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت زبردست انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب کہ جس سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے قبر میں منو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے، وہاں بھی آپ کی روح کے لیے فرحت اور سرور کا سامان ہوگا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان سبھی نوجوانوں کے ساتھ ہیں، اور خاص کر جو حضرات ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ، اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح تعاون فرماتے رہے، سرپرستی فرماتے رہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا آپ حضرات سے تھوڑی دیر بات کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس پروگرام کو خالص اپنی رضا کے لیے ہماری خواتین کی صحیح تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ پاک کسی بھی طرح کے فتنے سے یا یہ کہ پریشانی کا شکار ہونے سے یا کوئی غیر اسلامی کام کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔